یاسر عرفات نے ابھی عرفات انہوں نے ریسنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پی سی بی ایک سرکس ہے اور اس میں سارے جوکرز کام کر رہے ہیں. دیکھیں وہ پاکستان ٹیم کا پاکستان کے لیے انہوں نے بڑی اچھی کرکٹ کھیلی ہے. دنیا بھر میں لیگ کرکٹ کھیلنے کا بھی تجربہ رکھتے ہیں. دونوں انگلینڈ میں کوچنگ بھی کر رہے ہیں. پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی کچھ مخصوص وقت کے لیے آئے جب محمد حفیظ ڈائریکٹر تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے. اس کے بعد انہوں نے جب اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے تو وہ تو بڑے سنجیدہ قسم کے سوالات انہوں نے اعتراضات بھی اٹھائے ہیں, سوالات بھی اٹھائے ہیں پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کے حوالے سے کہ یہ آسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز کھیلتے ہوئے بھی پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کو لیگ کرکٹ کی پڑی ہوتی تھی. مطلب ایک طرف آپ کے اگر سامنے ٹیسٹ میچ چل رہا ہے یا آپ آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میچ کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کا دھیان, آپ کی توجہ وہ لیگ کرکٹ کی طرف ہے, وہ تو بڑے سنجیدہ قسم کے سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں. اور اب اس معاملے میں جب یہ جو انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشلز کے بارے میں یہ بات کی ہے تو آپ دیکھیں کہ کھلاڑیوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا, ان کے بارے میں ان کے خیالات یہ ہیں. اور کچھ وقت انہوں نے گزارا پاکستان ٹیم کے ہائی پرفارمنس کوچ کی حیثیت سے, تو جو انہوں نے براہ راست ڈیل کیا ہوگا بورڈ آفیشلز کے ساتھ وہ بھی کوئی نہ کوئی تجربہ ہوگا. لیکن چونکہ بچپن سے لے کے آج تک اور اب تک وہ پاکستان کے کرکٹ کے مختلف ادوار دیکھ چکے ہیں نا, اور اس وقت بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ فیصلے کیسے ہو رہے ہیں. تو اس لیے جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے یہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا کرکٹ کا مذاق دنیا بھر میں بنا ہوا کہ ایک سیریز میں کوئی اور کوچ ہے, اگلی سیریز میں کوئی اور ہے, ایک سیریز میں کپتان کوئی اور ہے, اگلی سیریز میں کپتان کوئی اور ہے. تو لوگ یہ پھر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اس انداز میں, اور دل برداشتہ ہو کر حافظ صاحب جو ہے نا وہ یہ الفاظ تکلیف ہوتی ہے نا آپ کو جب آپ, اور وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں, انگلینڈ میں ہوتے ہیں اور وہاں پر کوچنگ کرتے ہیں. میرا خیال انہوں نے پچھلے دنوں کچھ چند ماہ گزرے ہیں, 5-6-7-8 ماہ, کہ انہوں نے لیول 4 کیا ہے میرا خیال انگلینڈ سے, وہ لیول 4 کوچنگ کورس انہوں نے مکمل کیا ہے. تو اگر کوئی کھلاڑی پاکستان سے کھیلا ہے, دنیا بھر میں لیگ کرکٹ کھیلنے کا تجربہ رکھتا ہے, وہ ایک پروسیس کے ذریعے کوچنگ کر رہا ہے, تو پھر آپ یہ کہتے ہیں جی ہم نے جیسن کو لانا ہے. جیسن صاحب ٹیسٹ میچ میرا خیال اب ختم ہونے میں بھی بنگلہ دیش کی ٹیم بنگلہ دیش نہ پہنچی ہو لیکن جیسن آسٹریلیا پہنچ گئے تھے. شعیب اختر سے بھی زیادہ, ٹھیک ہے. تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھی بات کریں تو پھر آپ کو ٹیل اینڈر یا آل راؤنڈر کی بحث سے نکل کر آپ کو اسپیشلسٹ کی جو ایک ذمہ داری ہیں اس کی طرف جانا پڑے گا. اور لوگوں, یہ تو انہوں نے کہہ دیا نا پاکستانی ہے تو انہوں نے ذرا لفظ اور استعمال کر لیے. بنیادی طور پر جب کیون پیٹرسن نے بات کی یا سوربھ گانگولی نے بات کی یا پھر عثمان خواجہ نے بھی کہا کہ پاکستان کی کرکٹ کے بارے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ مائیکل وون نے بات کی, تو یہ تمام کے تمام ٹاپ کرکٹرز جو ہیں, اور ایون آپ ورلڈ کپ کے دوران وسیم اکرم صاحب کی گفتگو کو سن لیں کہ انہوں نے کس انداز میں پاکستان کے کرکٹ کے بارے میں بات چیت کی ہے, تو یہ آپ کو لگے گا کہ یار ٹھیک ہے, لوگ اگر آپ سمجھے نہیں نا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں شاید ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا, فرق نہیں پڑتا. لوگ کہہ وہی رہے ہیں جو ذرا سخت الفاظ میں کہہ دیا ہے یاسر عرفات نے, لوگوں کے کہنے کا مطلب وہی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کسی شخص کو باہر گزرتے ہوئے سڑک پہ کوئی گزرنا کہتے ہیں یار تھوڑا خیال کر کی کر رہے ہیں, تو وہ اس کے معنی اور ہوں گے, یا آپ کہیں اندھے ہو بھائی. ہاں نہیں, لیکن اگر خیال کا لفظ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان کسی شخص کے بارے میں, کسی اعلیٰ عہدیدار کے بارے میں کہیں کہ آپ کو کوئی خیال نہیں آیا, اس وقت وہ مطلب بدل جائے گا. تو جب آپ کے ٹاپ کرکٹرز دنیا بھر کے اگر آپ کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہوں گے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بہت ہی سنجیدہ قسم کا معاملہ ہے, حالات بہت خراب ہیں. لیکن شاید اتنی باتیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ٹاپ آفیشلز کے بارے میں ہوتی ہیں, ان کو فرق نہیں پڑتا. اب تو یہ احساس لوگوں کو ہونا شروع ہو گیا ہوگا کہ شاید ان کو فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ابھی چند ہفتے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ نے لاہور میں میٹنگ کی جس میں انہوں نے لگ بھگ 25 کرکٹرز کو بلایا, ان کی باتیں سنی, ان سے مشورے لیے, یہ بھی کہا بہت اچھا ہے, آپ کی تجویز بہت اچھی ہے, بہت اچھا کہہ رہے ہیں. لیکن جب کام شروع ہوا ہے تو وہ ویسے ہی ہوا جیسے پہلے طے کیا ہوا تھا, اور جن لوگوں نے فیصلے کرنے تھے انہوں نے وہی کام کیا جو کہ بالکل ان سابق کرکٹرز کی تجاویز کے برعکس تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کسی سے مشورہ کر رہے ہیں, کیا کوئی آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے, کوئی کیا تجاویز آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. آپ نے کرنا وہی ہے جو آپ کے دماغ میں ہے اور جو آپ نے کیا ہوا, حالانکہ وہ مکمل طور پر ایک تباہی کا خاکہ ہے. اور یہ جو تباہی آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے جن کے بارے میں یاسر عرفات نے کہا ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ شاید کوئی ایسا یہاں پر تماشا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پر کوئی بھی چیز, سرکس میں بھی یہی ہوتا ہے نا, حقیقت تو ہوتی نہیں ہے, وہ لوگ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ایسا کہا جا سکتا ہے نا کہ معصوم لوگوں کے
ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اصل میں ہے کیا. تو یہ بھی وہی کر رہے ہیں, ریالٹی کا یعنی معلوم سنو سب کی کرو اپنی. حافظ صاحب یہ کوچنگ کی بات جیسے آپ نے کی, حافظ صاحب دانش کنیریا نے بھی بڑے اپنے ریمارکس دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ گوتم گمبھیر جیسا کوچ جو ہے وہ پاکستان کو چاہیے, اور کیپٹنسی کے اندر یہ جو رد بدل ہے اس کی وجہ سے بھی نقصان پہنچ رہا ہے. کیپٹنسی میں تسلسل ہونا چاہیے. ان کا کہنا ہے کہ کوئی سخت کوچ ہونا چاہیے. ہمارے اپنے پاکستان میں سے کون لگتا ہے آپ کو کہ مطلب گوتم گمبھیر نے دیکھیں نا, اب آپ نے اس نے اسکواڈ اناؤنس کیا, کیا زبردست اسکواڈ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک صرف نہ تو کپتان کا معاملہ ہے, نہ صرف ایک کوچ کا معاملہ ہے. جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ پاکستان کے کرکٹ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, اور اب جس جگہ پر پاکستان اس وقت کھڑا ہے اس میں صرف کوچ اور کپتان کا اچھے کوچ اور اچھے کپتان کی تقرری تعیناتی ایک اور موضوع ہے. پاکستان کرکٹ کے نظام کو جو کہ آپ کو بتدریج اور مرحلہ وار ٹیلنٹ اور پرفارمرز جو ہیں بہتر وہ کھلاڑی جو آپ کے ہائیسٹ لیول کے اوپر پرفارمنسز دے سکیں, ان کی جو سائیکل ہے وہ ایک اور پہلو ہے. تو پاکستان کا اب مسئلہ صرف کپتان اور کوچ رہا نہیں ہے, اب اس سے چیزیں آگے بڑھ گئی ہوئی ہیں, کیونکہ ایک ایسا ملک جس کے حنیف فضل محمود مرحوم اور خان محمد سے شروع ہوتا ہے 50 کی دہائی میں, اور یہ 2024 تک 22 تک آپ کہہ لیں, کیونکہ گزشتہ 2 برسوں میں پاکستان کی کارکردگی وہ نہیں رہی, تو وہاں تک پاکستان کو فاسٹ بولرز کے حوالے سے کبھی مسائل نہیں رہے, اور پاکستان کی پہچان رہی عمران خان, سرفراز نواز, ٹھیک ہے جی, شعیب اختر, وسیم اکرم, وقار یونس, خان محمد, ٹھیک ہے, مختلف وقتوں میں مختلف فاسٹ بولرز پاکستان کو ملتے رہے, ٹھیک ہے, لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ پوری دنیا میں پاکستان کی جو فاسٹ بولنگ ہے اس کے اوپر سوال ہو جائے. اب تو لوگ حیران ہو رہے ہیں, یار یہ ہو کیا گیا ہے. اگر کسی کی کان پر جوں نہیں رینگی نا, کوئی ہلا نہیں اپنی جگہ, ٹس سے مس نہیں ہوا, تو وہ وہی لوگ نہیں ہوئے جن کے بارے میں یاسر عرفات نے کہا ہے. وہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم گزشتہ کئی مہینوں سے, ہفتوں سے, لوگ برسوں سے بات کر رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا. لیکن آپ ان کو دیکھیں, وہ ہر تصویر جو ان کی آتی ہے وہ اتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ شاید مطمئن ایسے ہے کہ جیسے کچھ ہوا بھی نہیں, اور وہ بڑی ہوا کیا کچھ ہے, تباہی ہو گئی میڈم, بچا کیا ہے, کچھ رہ گیا, کچھ رہ گیا ہے. مطمئن ایسے ہے کہ جیسے کچھ ہوا بھی نہیں, تو سمجھتا ہے کہ تجھ سے کوئی گلا بھی نہیں. یہ بڑی اچھی شاعری ہے, میرے ذہن میں سے نکل گئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ان کو تو لگتا ہے کہ لوگوں کو ان سے گلا ہی نہیں ہے. لوگ تو روزانہ اپنے گلے کا, شکوے کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں ٹھیک ہے. رمیز راجہ کیا, باسط علی کیا, وسیم اکرم, بنگلہ دیش کے بعد سب کے آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے اپنے ریمارکس کیا تھے. ایون کہ پاکستان سے باہر بھی سوربھ گانگولی, میرے خیال سے بھی ریسنٹلی ان کا کوئی بیان آیا نہیں تھا, لیکن ورلڈ کپ میں ان کی طرف سے بھی جو چیزیں سامنے آئیں, جس طرح سے لوگ اس چیز کو پورٹرے کر رہے ہیں, ہرشا بھوگلے نے جس طرح سے بات کی اس کے اوپر, تو ایک تکلیف دہ چیز ہے. حافظ صاحب فاسٹ بولنگ کی آپ نے بات کی, اگر میں یاد مجھے آ رہا ہے کہ 2019 میں سرفراز احمد کی قیادت کے اندر پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا, جس میں فاسٹ بولنگ اس وقت بھی ہماری چیلنج ہوئی تھی, ہم ہار گئے تھے. لیکن یہ کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ انڈیا کی بیٹنگ کو کریڈٹ جاتا تھا کہ روہت شرما نے رنز بہت زیادہ بنائے, وراٹ کوہلی نے رنز بہت زیادہ بنائے. بیٹنگ ہماری شاید اتنے رنز ہم نہیں بنا پائے تھے آن دا اسپاٹ, اور وکٹس ہم شاید بہت زیادہ نہیں لے پائے تھے. لیکن آج جو فاسٹ بولنگ کا معیار ہے وہ تو اسی طرح سے ہے جس طرح سے شعر حافظ صاحب پڑھے تھے. دیکھیں وہ آ گیا شعر, وہ اختر شمار صاحب کا شعر ہے, اس کے نزدیک غم ترک وفا کچھ بھی نہیں, مطمئن ایسے ہے وہ جیسے ہوا کچھ بھی نہیں. اور یہ جو ہم کہنا چاہ رہے تھے وہ آگے جا کے ہے, وہ یہ ہے, وہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں تو اس واسطے چپ ہوں حالانکہ میں چپ نہیں ہوں, ٹھیک ہے, کہ تماشا نہ بنے, ٹھیک ہے, تو سمجھتا ہے کہ مجھے تجھ سے گلا کچھ بھی نہیں. یہ تو اس لیے ان محسوس کرنے دیں 2 منٹ, کیا بات, ہاں ٹھیک ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ان سے گلا نہیں ہے, تو یہ مطلب کسی اور دنیا میں رہتے ہیں. عام لوگ اگر باہر نکل جائیں, جو باہر نکل جائیں, اور عام سڑکوں پر چلنے والے لوگوں سے, ایک چنگچی سے کے ڈرائیور سے ہوائی جہاز کے پائلٹ تک, ایک فیکٹری کے مالک سے ایک اس کے سیکیورٹی گارڈ تک, ایک کلفیاں بنانے والے جو سڑک پہ ریڈی پہ آپ کو بیچتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور ایک مہنگی کونے بیچنے والے جو فیکٹری کے مالکان ہیں ان تک, ٹھیک ہے, سب کے سب لوگوں کو تکلیف ہے پاکستان کے کرکٹ کے حالات جو ہوئے پڑے ہیں. اور جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ پاکستان کے بارے میں لوگوں نے کیا بات کی ہے, آپ مختلف لوگوں کے مختلف ادوار میں مختلف اوقات میں نام لے لیں, وہ سب کے سب ایک ہی جگہ پر ہیں کہ یہ ہو گیا ہے. لیکن اگر کسی کو نہیں علم, تو وہ شاید ان لوگوں کو علم نہیں ہے جو اس وقت پاکستان کے کرکٹ کو چلا رہے ہیں. اور حد یہ ہے کہ پاکستان کے لیے لگ بھگ 7, 8, 9 سال تک کھیلنے والے ایک شخص کو 2024 میں یاد ہے, میں تو مڈل آرڈر کا پلیئر نہیں ہوں, کون ہوں, ٹیل اینڈر. انہوں نے کہا پتہ نہیں بس کیا ہوں میں, یہاں پر اچھا خاصا بیٹھا گم ہو جاتا ہوں, پتہ نہیں کیا ہو گیا.
ٹھیک ہاں عمر کا تقاضا. ایک اور شعر آیا حافظہ PCB کے اوپر. وہ کیا ہے؟ عمر بھر غالب یہ بھول کرتا رہا, دھول چہرے پر تھی اور آئینہ صاف کرتا. ہاں عمر بھر یہ ہے کہ چہرے آئینہ صاف کرتا ہے. ٹھیک ہے اب دیکھیں بات یہ ہے, کیا بات ہے تو کہیں, کیا بات ہے, میں کہتا ہوں یہ چیمپئنز کپ وہی ہے. یہ بجائے اس کے کہ آپ آئینہ صاف کریں, آپ اپنا چہرہ صاف کریں, آپ آئینے کے اوپر چل گئے ہیں. تو بنیادی طور پر جیسے یہ چیمپئنز بھی تو دیکھنا نا کہ آئینہ دکھا کون رہا ہے. آپ مطلب اگر سر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خود کچھ بھی نہیں کرنا, آئینہ بھی آپ نے کسی کو کہنا کو دکھا دے آگے, تو وہ اگر وہ بھی آپ کا اتنا ہمدرد ہو وہ بھی صحیح آئینہ نہ لے کے آئے. ٹھیک ہے, وہ آپ کی پرانی فوٹو لے آئے اور کہے سر دیکھو شیشے میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ, تو وہ